حماس نام ہے فلسطین کی آزادی کا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی تنظیم کی جس نے محدود وسائل کے باوجود اسرائیل کا کئی جنگوں میں مقابلہ کیا۔ غزہ کی گلیوں سے راکٹ حملوں تک، سرنگوں سے اچانک حملوں تک۔ حماس آخر کیسے بنی؟ کیسے اسرائیل کے ساتھ بار بار جنگ ہوئی اور آج تک یہ ٹکراؤ کیوں جاری ہے؟ آئیے پوری کہانی شروع سے جانتے ہیں۔ حماس کی بنیاد 1987 میں رکھی گئی، جب فلسطین میں پہلی بار انتفاضہ یعنی عوامی بغاوت شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کنٹرول کے خلاف احتجاج اور جھڑپیں بڑھ رہی تھیں۔ اسی دوران ایک نئی مزاحمتی تنظیم سامنے آئی جسے حماس کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں حماس نے احتجاج، تنظیم سازی اور محدود مزاحمت سے کام شروع کیا، لیکن جلد ہی اس نے مسلح مزاحمت کی حکمت عملی اپنائی۔ حماس کا مقصد فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی کنٹرول ختم کرنا اور فلسطینی ریاست کا قائم بتایا گیا۔ سن 2000 میں دوسری انتفاضہ شروع ہوئی، جس کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں۔ اس دوران حماس نے راکٹ حملے شروع کیے، جبکہ اسرائیل نے فضائی کارروائیوں اور زمینی آپریشنز کیے۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوج واپس بلا لی، لیکن سرحد، فضائی حدود اور سمندر پر کنٹرول برقرار رکھا۔ اس کے بعد حماس کی طاقت غزہ میں بڑھنے لگی۔ 2006 میں فلسطینی انتخابات ہوئے، جن میں حماس نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد سیاسی کشیدگی بڑھی اور 2007 میں حماس نے غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد سے غزہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مسلسل کشیدگی کا مرکز بن گیا۔ پہلی بڑی جنگ 2008 میں ہوئی، جسے غزہ جنگ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے راکٹ حملوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر فضائی اور زمینی کارروائی شروع کی اور اس جنگ میں شدید تباہی ہوئی، لیکن حماس نے راکٹ فائرنگ جاری رکھی اور اسرائیل کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ 2012 میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھی اور اسرائیل نے حماس کے کمانڈرز کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں حماس نے اسرائیل کے اندر دور تک راکٹ فائر کیے۔ اس جنگ میں پہلی بار تل ابیب اور یروشلم تک راکٹ پہنچنے کی خبریں سامنے آئیں، جس نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ 2014 کی جنگ سب سے طویل اور شدید سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیل نے زمینی آپریشن شروع کیا، جبکہ حماس نے سرنگوں کے ذریعے حملے کیے۔ ان سرنگوں کے ذریعے جنگجو اسرائیلی علاقوں کے قریب پہنچے۔ حماس نے مسلسل راکٹ حملے جاری رکھے، جبکہ اسرائیل نے فضائی اور زمینی کارروائیاں تیز کر دیں۔ یہ جنگ تقریباً 50 دن تک جاری رہی۔ اس دوران غزہ میں بڑی تباہی ہوئی، لیکن حماس کی عسکری صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد حماس نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی، سرنگوں کا نیٹ ورک بڑھایا گیا، راکٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ڈرونز اور نئی ٹیکنالوجی استعمال ہونے لگی۔ پھر 2021 میں ایک اور بڑی کشیدگی سامنے آئی۔ یروشلم میں حالات کشیدہ ہوئے تو حماس نے راکٹ حملے شروع کیے۔ اسرائیل نے فضائی کارروائی کی اور دونوں جانب شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران سینکڑوں راکٹ اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے، جبکہ اسرائیل نے غزہ میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس کشیدگی کے بعد وقفے سے جھڑپیں جاری رہیں۔ پھر حالیہ برسوں میں حماس نے اچانک حملوں، راکٹ بیراج اور سرحدی کارروائیوں کے ذریعے اسرائیل کو چیلنج کیا۔ اسرائیل نے بھی سخت فوجی رد عمل دیا، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ آج حماس غزہ میں ایک بڑی عسکری اور سیاسی قوت سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیل اسے اپنے لیے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار دیتا ہے، جبکہ حماس اسے مزاحمت قرار دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان طاقت کا توازن غیر روایتی ہے، ایک طرف جدید فوج اور دوسری طرف محدود وسائل مگر گوریلا حکمت عملی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چند سال بعد نئی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ کیا یہ ٹکراؤ کبھی ختم ہوگا؟ کیا مذاکرات ممکن ہیں؟ یا یہ کشیدگی اسی طرح سے جاری رہے گی؟ حماس اور اسرائیل کی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی اور مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اس کا اثر آنے والے برسوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔